یا مولا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ دا پنجواں رکوع اور ادھے چ بنی اسرائیل دا ذکر ہے۔ یا بنی اسرائیل یعنی اے بنی اسرائیل۔ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام دا لقب سی، اور حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق دے بیٹے سی، اور حضرت اسحاق حضرت ابراہیم دے بیٹے سی، اور حضرت ابراہیم دے دو بیٹے سی، حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل۔ اور جڑے حضرت اسحاق انہاں دے اگوں بیٹے یعقوب سی، اور جتنے بھی حضرت ابراہیم تو بعد نبی آئے نو سارے حضرت یعقوب دی اولاد وچوں آئے۔ جتنے بھی حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ اور جتنے یہ عیسائی یہودی، کیونکہ انہاں دی اولاد وچوں اسرائیل دا ویسے مطلب ہوندا ہے کہ عبداللہ یعنی اللہ دا بندہ، لیکن اتھے جڑا مطلب ہے یہ بنی اسرائیل یعنی اسرائیل دی اولاد یعنی حضرت یعقوب دی اولاد نہ سارے مخاطب کر کے عیسائیاں یہودیاں نو اللہ تعالیٰ فرماندے اذکرو یاد کرو نعمتی اللہ تی میری نعمت میرا انعام کیڑا انعام اللہ تی جڑا انعمت میں تواڈے تے کیتا ہے، یعنی جڑی نعمت میں تانوں بخشی ہے، جڑا انعام میں تواڈے تے کیتا ہے علیکم تواڈے تے، وَأَوْفُوا اور پورا کرو بِعَہْدِی میرا وعدہ، اوفی میں پورا کراں گا بِعَہْدِکم تواڈا وعدہ، یعنی اللہ تعالیٰ فرماندے کہ میں اے بنی اسرائیل والو جڑیاں میں تواڈے تے نعمتاں دیتیاں، سب تو بڑا انعام تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انہاں وچ نبوت رکھی انہاں دی ساری نسل وچ۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماندے کہ کیونکہ نبیاں کو اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا سی کہ انہاں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تے ایمان لے آمنا ہے اور اپنے امتیاں نوں یہ گل دسنی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماندے کہ نبیاں نے اللہ نال وعدہ کیتے اور انہاں نے تواڈے کول وعدہ لے ہے، تو تسی یہ وعدہ پورا کرو کہ یعنی میرے نبی تے ایمان لے کے آؤ تو میں تواڈے نال جڑا وعدہ یعنی جنت دا پورا کراں گا، کیونکہ جس وقت تک نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دنیا تے تشریف فرما نہیں ہوئے تو جتنے بھی نبی آئے انہاں دیاں ساریاں امتاں جڑیاں نا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے ایمان رکھدیاں سی، انہاں نوں پتہ سی، انہاں دیاں کتاباں وچ ہر ایک چیز موجود سی، نبی پاک دی آمد دے تذکرے سی، انہاں نبی پاک دا نام لے کے وہ دعاواں کردے ہوندے سی، انہاں دا وسیلہ دے کے دعاواں کردے ہوندے سی، لیکن جس وقت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے اور اس حسد دی وجہ نال، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بنی اسماعیل وچ پیدا ہوئے، یہ مین جڑا نا انہاں دا وجہ ہے، بنیادی وجہ ہے انہاں دی اختلاف دی، یہ حسد ہے، بغض ہے کہ وہ بنی اسماعیل وچوں کیوں ہوئے بنی اسرائیل وچوں کیوں نہیں ہوئے، یعنی نہ جڑی نبوت ہے وہ ساری نسل وچوں بنی اسماعیل وچ کیوں ٹوٹ گئی، تے اس وجہ نال عیسائیاں یہودیاں نے انکار کر دیتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا۔ اس دا مطلب یہ نہیں کہ انہوں نے پتہ نہیں، پتہ یہ نہیں، جس انہوں نے سارا پتہ سی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی سچے نبی، کیونکہ انہوں نے کتاباں ہر چیز موجود سی، لیکن اس حسد دی وجہ نال انہوں نے انکار کیتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماندے کہ تسی یہ وعدہ جڑا کیتے آج نا اپنے نبیاں نال یہ پورا کرو تو میں تواڈے نال کیتے وعدہ پورا کراں، یا اور صرف میرے کولوں فرحبون تسی ڈریا کرو، یعنی تسی صرف میرے کول ڈرو، یعنی رب دا ڈر دل وچ رکھو۔ جس ویلے تواڈے نال رب دی ذات ہے تو پھر تانوں اور کسے دا ڈر رکھنا ہی نہیں چاہیے۔ وآمنو اور تسی ایمان لے آؤ بما اس تے انزلت جو میں نازل کیتا ہے، مصدقاً تصدیق کرنے والا، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو میں نازل کیتا ہے نا یعنی قرآن پاک، تو اس تے ایمان لے آؤ کیونکہ یہ تصدیق کرتی ہے، کس دی تصدیق کرتی ہے؟ لیما اس دی ماں کو جو تواڈے کول ہے، یعنی جڑیاں کتاباں تواڈے کول انہاں دی بھی تصدیق کر دی ہے قرآن پاک کہ وہ اللہ دا کلام ہے۔ ولا تکونو یعنی او نہ ہو جاؤ تسی اولا پہلے کافرین انکار کرنے والے، کافر بھی اس دے یعنی اس کتاب دے انکار کرنے والے تسی پہلے نہ بنو، کیونکہ تسی سب کچھ جاندے ہو، تسی علم رکھدے ہو، تواڈے کول اللہ دیاں کتاباں موجود ہیں، تانوں اللہ تعالیٰ نے نبیاں دے ذریعے خبر دتی ہے، تے تسی دے جڑا پہلے منکر نہ بنو۔ ولا تشترو اور نہ ہی معاوضہ لو، نہ ویچو، یا آیاتی نہ میری آیتاں نوں، یعنی اللہ تعالیٰ دی آیتاں نوں نہ ویچو، سمنن قیمت قلیلہ تھوڑی، یعنی تھوڑی قیمت نہ ویچو۔ اس دا مطلب یہ نہیں کہ زیادہ قیمت ویچ لو، اس دا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دیاں جڑیاں آیتاں انہاں دی قیمت ہے ہی کوئی نہیں، ساری کائنات بھی تسی انہاں واسطے دے دیو، ایک آیت دی بھی نہیں وہ قیمت بنتی۔ اللہ تعالیٰ دیاں آیات یہ انمول ہیں، انہاں دی کوئی قیمت نہیں ہے۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ اور میرے کولوں ہی ڈرو، پھر اللہ تعالیٰ فرمانا میرے کولوں ہی ڈرو۔
ولا تلبسوا الحق، نہ ملاؤ حق نو یعنی مکس نہ کرو، گڈ مڈ نہ کرو حق نو یعنی سچ نو، بالباطلی باطل نال یعنی جھوٹ نال، حق نو تے سچ نو آپس وچ گڈ مڈ نہ کرو، ملاؤ نہ، مکس نہ کر چھوڑو وچ سچ دا پتہ ہی نہ لگے۔ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور نہ تسی چھپاؤ حق، انتم جب کہ تسی تعلمون جاندے ہو، یعنی حق نو باطل نال بھی نہ ملاؤ، سچ نو جھوٹ نال نہ ملاؤ، نہ ہی تسی جڑا سچ نو چھپاؤ، کیونکہ یہ کردے کہ جتنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی صفات بیان ہوئیاں انہاں دی کتاباں جڑے علماء وہ کیا کردے، یا تے انہاں نو بیان اس طرح جتھے نبی پاک دا ذکر ہوندا ہے وہ یا تے بیان ہی نہیں ہے کردے، یعنی چھپا لیندے ہے، تو جے اگر بیان کرنا پہ بھی جاندا ہے تے ایسیاں تعویلاں ایسے انہاں دی جڑا وہ کردے نا، وہ مطلب کڈدے کہ وہ اگلا بندہ جڑا انہوں سمجھ نہیں آندی بھی حق کی ہے تے جھوٹ کی، تے اللہ تعالیٰ انہاں نوں منع کر دیں بھی یہ کام نہ کرو تسی۔ اور یہ بھی نہ دسیا کہ یہ نہیں کہ یہ جاندے بجھدے نہیں، جاندے سارا کچھ، اللہ فرماتا ہے تسی جاندے ہو تو پھر جان بجھ کے اس طرح کردے ہو تو یہ کام چھوڑ دو۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور قائم کرو نماز، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو، وَارْکَعُوا، اور رکوع کرو، مع الراکعین، رکوع کرنے والے نال، یعنی نماز دا بھی حکم دیتا جا رہا ہے، زکوٰۃ اور اللہ کے سامنے جھکنے دا حکم دیتا جا رہا ہے، تسی جھکو اللہ کے سامنے، یہ انہاں واسطے تے سارے سارے واسطے حکم۔ تَأْمُرُونَ النَّاسَ، اللہ فرماتا ہے کہ تسی حکم دیندے ہو لوکاں نوں بالبر، نیکی دا، یعنی تسی لوکاں نوں تے حکم کردے ہو نیکی دا، یعنی نیکی دی دعوت دیندے ہو۔ وَتَنْسَوْنَ، اور تسی بھول جاندے ہو، انفسکم، اپنے آپ نوں، یعنی دوسرے نوں نیکی دا حکم دیندیاں اپنے آپ نوں تسی بھول جاندے ہو، یعنی خود نہیں نیکی دے کام لانا، خود نہیں اس دے تے عمل کرنا، بلکہ دوسرے نوں حکم دینا۔ تے اج کل تے جڑا نا ایک عام جڑی چیز، اکثریت جڑے بندے چاندی نوں چھوڑ کے اکثریت نوں دوسریاں دی اتنی فکر ہے نا آخرت دی، تے اپنی دی کوئی فکر نہیں، دوسرا اے کر گیا او کر گیا، اے کردا پیا اے غلط ہو گیا، تے اپنا کوئی نہیں فکر، وچ میں جڑا گلاں کرنا پیا تے انہاں دا میں بھی حساب لینا، انہیں تو پتہ نہیں کس نظریے کے حساب کتاب ہے وہ اللہ دا معاملہ ہے، لیکن میں جڑیاں گیتاں کرنا پیا یا میں اپنے آپ نوں کی لگیاں کرن، اُدا کسے نے کوئی فکر اپنا نہیں، فکر آپے تو سارے جڑے ہیں نا وہ نیک ہاں، لیکن جڑا دوسریاں دا فکر ہے دوسرا جڑا نا وہ اے کر گیا انار، یہ اللہ تعالیٰ فرماندے نے پہ انہاں نوں، وَأَنْتُمْ، حالانکہ تسی تتلون، پڑھدے ہو، تلاوت کردے ہو کتاب دی، یعنی تسی کتاب دی تلاوت بھی کردے ہو، پڑھدے ہو، سمجھدے ہو، تے پھر ایک کام کردے ہو، اس طرح کردے ہو دوسرے نوں نیکی دا حکم دیندے ہو اور خود نہیں کردے، پہلے خود عمل کرو پھر دوسرے نوں نیکی دا حکم دیو۔ ہاں کوشش کرو، انسان کمزوریاں ہوندیاں نا، لیکن انسان دی کوشش ہونی چاہیے کہ وہ ضرور جڑے نا نیک کام کرے، نیکی دی دعوت دینے پہلے خود اودے تے عمل کرے، تے اثر بھی زبان وچ اسے وقت ہی آندا ہے جس وقت تسی خود بھی عمل کرتے ہو، کم از کم کوشش کردے ہو عمل کرنے کی۔ پھر اللہ فرماندے افلا تعقلون، کیا تسی عقل نہیں رکھدے، سمجھدے نہیں، سوچتے سمجھدے نہیں، دماغ نوں استعمال نہیں کردے، کریا کرو دماغ نوں استعمال، بار بار اللہ تعالیٰ فرماندے ہیں غور و فکر کرو، عقل نوں استعمال کرو، کیونکہ عقل دا حساب ہے، اللہ تعالیٰ نے سانوں عقل دیتی ہے، انسانوں نوں عقل دیتی ہے، اور عقل نوں اللہ تعالیٰ نے استعمال کرنے واسطے دیتی ہے، اور اس عقل دا ساڈے کول حساب ہونا ہے، تو اس وجہ نال کسے انے واہ کسے دے پیچھے چلنے دی بجائے خود سمجھو، جس طرح میں تمہیں سمجھانی ہاں صرف میرے تے نہ رہو، تسی خود بھی عقل نال جڑا جانچنے دی کوشش کرو بھی میں جڑیاں گلاں پہ کرنیاں صحیح پہ کرنیاں، کیونکہ میں اسی وجہ نال صرف ترجمہ جڑا نا اودے تے زیادہ زور دینی ہاں کہ کوئی بندہ، کیونکہ ہر بندے نوں ہوندا بھی شاید یہ اپنے کو نوں لگے یا یہ ہے، تو میری کوشش ہے کہ پہلے اسی سب تو اللہ دا جڑا پیغام ہے وہ سمجھیے، پھر ایدی تفصیل وچ بھی انشاءاللہ عز و جل اسی تہاڈا شوق رہا تو پھر اسی زیادہ تفصیل نال بھی کران گے، لیکن ہن فی الحال میرا یہ دل ہے کہ ایک واری تسی اپنے پیغام نوں سمجھو تو صحیح نا، رب نے تانوں آکھیا کہ وستعینوا، اور مدد حاصل کرو، یعنی مدد طلب کرو، منگو اللہ کو منگو مدد، اللہ کی دعا کرو، بالصبر، لیکن صبر بھی نہ کرو، صبر دے نال، والصلاۃ، اور نماز دے نال، یعنی اپنی عبادت نوں نہیں چھوڑنا، اللہ دی بارگاہ کے حاضر بھی ہونا ہے، نیکی دی دعوت دیو، اور اس دین دے راستے تے چلدیاں جڑے مشکلات آمدیاں، مصیبتاں آمدیاں، آزمائشاں آمدیاں، انہاں تے صبر کرو، دین دا راہ کوئی آسان نہیں ہے، بہت مشکل راہ ہے، آزمائشاں، ہاں جس وقت تسی چل پیندے ہو ثابت قدم رہندے ہو
تو پھر اللہ تعالیٰ دی ذات تواڈے دل نوں مضبوط کر دیندی، پھر تانوں مشکل نہیں لگدی۔ لیکن ضروری ہے کہ تسی صبر بھی کرو اور نماز بھی نال رکھو، دو چیزاں رکھو اور پھر اللہ کو مدد مانگو۔ پھر نماز دے بارے چ اللہ فرماندے وَإِنَّهَا، اور اے بے شک اے جن کے نماز لَکَبِیرَۃٌ، دشوار ہے، مشکل ہے، بھاری ہے، گراں ہے، یعنی مشکل ہے پڑھنی کنہاں واسطے؟ عام بندیاں واسطے، یعنی یہ واقعی بہت مشکل ہے، آسان نہیں ہے، کیونکہ شیطان ہونے نہیں دینا اس سائڈ تے، لیکن انہاں واسطے نہیں الا سوائے الخاشعین، عاجزی کرنے والےاں تو، یعنی جڑے عاجزی کرنے والے نے انہاں نوں تو مشکل نہیں لگدی، لیکن جڑے عام لوگ ہیں انہاں نوں مشکل لگدی، کیونکہ انہاں نوں شیطان ادھر نہیں ہون دیندا، دین دا راستہ انہاں نوں مشکل لگدا ہے۔ جڑے دنیا چ پئے نہیں شیطان دے چیلے بنے انہاں واسطے بہت مشکل ہے۔ پھر حاشعین دا دسیا، حاشعین کون ہیں؟ الذین، وہ جڑے یظنون، یقین رکھتے ہیں۔ ظن دا مطلب ویسے گمان خیال ہوندا ہے، لیکن کیونکہ اللہ تعالیٰ نال دا تعلق بندا ہے یہ یقین اندر درجے چ ہوندا ہے، انہوں پھر یقین آکھدے، یعنی یقین رکھتے ہیں لوگ، انہم، کہ او، یعنی او لوگ ملاقات کرن گے، روبرو ہوں گے، یعنی اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، انہوں اللہ نال ملاقات کرنی، اللہ دی بارگاہ حاضر ہونا ہے، ربیم، اپنے رب دی بارگاہ میں، یعنی اس گل کا انہوں نے یقین ہے، یقین رکھ دے۔ وَأَنَّهُمْ، اور بے شک او، علیہ راجعون، اس سے دی طرف لوٹنے والے، یعنی انہوں نے اس گل کا یقین ہے کہ اسی اپنے رب دی بارگاہ وچ حاضر بھی ہونا ہے، اور جو مرضی کر لیے اینڈ تے اسی اتھے ہی اللہ دی بارگاہ وچ ہی لوٹ کے جانا ہے، اللہ کول ہی لوٹ کے جانا ہے، وہی ساڈا ٹھکانہ ہے، اتھے ہی اسی جا کے پھر اب آخری جڑا ساڈا ٹھکانہ ہے وہ اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ ہی حاضر ہونا ہے، تو پھر اللہ ساڈے بارے چ فیصلہ کرن گے کہ اسی اگوں کتھے رہنا۔ اللہ تعالیٰ تانوں اور منوں بھی سمجھ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام۔